بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ تفسیر کے سلسلے کی یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم تفسیر ماسور اور تفسیر اشاری دونوں کو ساتھ میں بیان کریں گے۔ تفسیر اشاری کی میں پہلی ویڈیو میں وضاحت کر چکا ہوں کہ تفسیر ظاہر کے علاوہ اس کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد جو اشارہ یا جو گہرائی میں کوئی خاص بات سجائی دیتی ہے تدبر قرآن کے بعد، تو وہ تفسیر اشاری بھی کہلاتی ہے، تفسیر عرفانی بھی اور تفسیر صوفی بھی اسے کہتے ہیں۔ اور تفسیر معصور یہ ہوتی ہے، معصور اثر سے ہے، 3 نقطے والے سا کے ساتھ اثر ہے، اور معصور بھی 3 نقطے والے سا کے ساتھ ہے۔ تو معصور وہ تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے کی جائے یا قرآن کی تفسیر حدیث شریف سے کی جائے، تو یا آثار صحابہ سے بھی کی جائے، اس کو بھی تفسیر معصور کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال چونکہ ہم نے پہلے ویلاگ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، تو دوسرے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس پر الگ سے بہت بحث ہے، لیکن مختصراً مفسرین جو احادیث سے نقل کرتے ہوئے اس کی تفسیر کے مقام پر یا ترجمے کے مقام پر لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ گو کہ اس میں کچھ تفصیلات ہیں، لیکن وہ تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے۔ آگے ہے ذالک الکتاب، یعنی ھذا الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے جو رہنمائی ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا ریبہ نہیں ہے، یعنی شک نہیں ہے، اور کسی قسم کا اس میں تضاد نہیں ہے، اور کسی قسم کا تضاد کی وجہ سے جو شبہ بنتا ہے تو وہ شبہ بھی نہیں ہے۔ تو ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے گائیڈنس ہے۔ ھدن یعنی رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، للمتقین یعنی اصحاب تقوی کے لیے۔ یہاں پر اس خاص نقطے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ رہنمائی ہے تقوی والوں کے لیے، گائیڈنس ہے تقوی والوں کے لیے، ھدن للمتقین، لام زیر لے جب آتا ہے اسم سے پہلے تو اس کا معنی ہوتا ہے لیے، للمتقین، متقین کے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں تفسیر کا طالب علم سوال کرے گا کہ ہدایت کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ تقوی کی جو بنیادی قسم ہے یا جو بنیاد ہے، یا تقوی کا جو بنیادی درجہ ہے، یوں کہہ لیجئے، وہ ہے کہ وہ شخص جو درست ہونا چاہتا ہے، جو شخص صحیح ہونا چاہتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، اس کے لیے رہنمائی ہے، تو وہ در حقیقت متقی ہے۔ اور جو شخص درست نہیں ہونا چاہتا، جو شخص راہ راست پر نہیں آنا چاہتا، اس کے لیے یہ کوئی رہنمائی بھی فراہم نہیں کرتا۔ قرآن مجید اس شخص کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے جو تقوی کی اس بنیادی شرط پر پورا اترتا ہو، اور وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ درست ہونا چاہتا ہو۔ اب یہ اس کا قرینہ کیا ہے کہ اس کا یہی معنی ہے؟ اس کا قرینہ دوسری آیت ہے جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 کا ایک جزو ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید رہنمائی ہے اس شخص کے لیے جو اقوم ہو۔ اقوم کا معنی اصوب کیا گیا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہو، جو راہ راست پر آنا چاہتا ہو، جو درست راستہ اختیار کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ قرینہ اس آیت سے سورہ اسراء، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، تو اس میں یہ تفسیر کی گئی ہے۔ دوسری ایک آیت بھی ہے سورہ نور کی ایک آیت کا جزو ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آیت بتاتی ہے کہ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں گائیڈ کر دیتے ہیں الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو وہ کس کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی سورہ اسراء کی یہی آیت فراہم کرتی ہے۔ کون سی آیت؟ یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 جو ابھی ہم نے تلاوت کی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن رہنمائی فراہم کرتا ہے اس شخص کے لیے جس کو رہنمائی کی طلب ہوتی ہے، جو درست راستے پر آنا چاہتا ہے۔ حق تعالی شانو ہمیں صحیح راستے کی طلب عطا کریں، کیونکہ یہ طلب ایسی بنیادی اور مبارک حرکت ہے جو انسان کے نفس انسانی کے اندر پیدا ہوتی ہے، دل و دماغ انسانی کے اندر پیدا ہوتی ہے، روح انسانی کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد مطلوب کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ طلب بڑی قیمتی چیز ہے۔ حق تعالی شانو ہدایت کی طلب عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔